بعض لوگ قرآن پڑھ کر بھٹکتے ہیں، واقعی ایسا ہوتا ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہے تھے۔ اس لیے بہتر ہے کہ قرآن کسی اچھے غیر متعصب عالم سے زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لینا چاہیے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کا دامن پکڑنا ضروری ہے، نہیں، بلکہ کسی غیر متعصب تفسیر کو پڑھ کر بھی کسی حد تک قرآن کی سمجھ بوجھ پیدا کی جا سکتی ہے۔ قرآن کو پڑھ کر ہم ہر آیت کے اپنے حالات کے مطابق کئی مطالب نکالیں، وہ مطلب نکالنا غلط نہیں، ہاں، مگر ظاہر کو باطن سے تشبیہ دینا قطعاً غلط ہے۔ مثلاً بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا جو حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دیا تھا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس واقعے سے ہم یہ سبق تو نکال سکتے ہیں کہ کثرت سوال سے حکم متشبہ ہو جاتے ہیں، مگر اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ وہاں گائے سے مراد ایک صحابیہ ہے۔ نعوذ باللہ بعض لوگوں نے واقعتاً یہاں گائے سے مراد ایک صحابیہ کو لیا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال سورہ ہجر کی آخری آیات میں ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے۔ اب یہاں یقین سے مراد موت ہے، یعنی موت آنے تک عبادت کرتے رہو۔ مگر بعض لوگ یہاں یقین سے مراد بلیف لے کر اپنی عبادات کو کافی سمجھ کر بس کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی عبادات پہ یقین آ گیا ہے تو سب عبادتیں بس ختم۔ محمل نے جیسے یہ سنا وہ سوچنے لگی کہ سورہ ہجر کہاں تھی بھلا؟ اس نے آہستہ سے اپنا چھوٹا قرآن کھولا اور صفحے پلٹنے لگی۔ سورہ ہجر ملی تو اس نے اس کی آخری آیات کھولی۔ آیت وہی تھی جو وہ کہہ رہے تھے، مگر آخری 3 الفاظ عربی میں تھے، حتیٰ یاتی یاقل یقینو، حتیٰ کہ یقین آ جائے۔ یقین؟ اس نے الیقین پر انگلی پھیری، پھر الجھ کر ڈاکٹر سرور کو دیکھا جو کہ کہہ رہے تھے یہاں پہ یقین سے مراد یقین نہیں بلکہ موت ہے۔ سو اس طرح کے الفاظ کا من چاہا مطلب نکالنا انسان کو بھٹکا سکتا ہے۔ اینی کوسچن؟ انہوں نے رک کر ایک گہری نگاہ ہال پہ ڈالی۔ محمل نے ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ یس سر۔ انہوں نے سر کے اشارے سے اسے اجازت دی۔ وہ ہاتھ میں قرآن پکڑے اپنی نشست سے اٹھی۔ سر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، میرے پاس بغیر ترجمے والا مصحف ہے، اس میں مذکورہ آیت میں واقعتاً یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، سو اس کا مطلب موت کیسے ہوا؟ دونوں الفاظ میں اچھا خاصا فرق ہے سر۔ اس کا سوال سننے کے بعد ڈاکٹر سرور اسے جواب دینے لگے۔ اس کا مطلب موت ایسے ہے کہ وہ ذرا دیر کو رکے اور بغور اسے دیکھا۔ میں نے اس کا مطلب موت نکالا ہے۔ جی سر، میرا یہی سوال ہے کہ کیسے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اور پھر سے ڈاکٹر سرور اسے جواب دینے لگے۔ دلیل یہ ہے کہ میں نے یعنی ڈاکٹر سرور مرزا نے اس کا مطلب موت لیا ہے۔ میں اس ملک کا سب سے بڑا اسلامک اسکالر ہوں، آپ میرے کریڈینشلز اٹھا کر دیکھیں، میری ڈگریز دیکھیں، کیا میری بات بطور ایک ٹھوس دلیل کے کافی نہیں؟ اگلی صفوں میں بیٹھی لڑکیاں گردنیں موڑ کر اسے دیکھنے لگی تھی جو ہاتھ میں چھوٹا قرآن پکڑے کھڑی تھی۔ سر آپ کی بات یقیناً اہم ہے، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ کیا قرآن یا حدیث میں کہیں پہ یہ ذکر موجود ہے کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے؟ وہ بہت شائستگی اور لحاظ سے مؤدب سی پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر سرور کے چہرے پہ واضح ناگواری ابھری۔ یعنی کہ اگر میں آپ کو اس مطلب کی دلیل نہ دوں تو اسے محض میری بات سمجھ کر آپ جھٹلا دیں گی؟ یعنی آپ کو میری بات کے اوپر مزید کوئی دلیل چاہیے؟ جی سر، مجھے چاہیے۔ اس نے ہولے سے سر ہلا دیا۔ پورے ہال میں ایک اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ لڑکیاں قدرے پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ یعنی آپ ایک دینی اسکالر کو چیلنج کر رہی ہیں؟
سر میں بہت ادب سے صرف دلیل مانگ رہی ہوں. اگر اس کی دلیل قرآن و حدیث میں نہ ہو تو کیا آپ یقین کا مطلب موت تسلیم کر لیں گی؟ سوری سر، نہیں، کبھی بھی نہیں. اچھا. ڈاکٹر سرور نے گہری سانس لے کر ہال پہ ایک نظر دوڑائی. کیا کوئی اور بھی ہے جو اپنی عمر سے زیادہ طویل تجربے کے حامل ایک اسکالر کو چیلنج کرے؟ کسی اور کو بھی دلیل چاہیے؟ بہت سے سر نفی میں ہل گئے اور وہ بس اکیلی ہی کھڑی تھی. یعنی 300 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو دلیل چاہیے. یہی پڑھا رہے ہیں آپ لوگ اس مسجد میں؟ کون ہے آپ کی کلاس کی انچارج؟ فوراً میڈم مصباح کھڑی ہوئی. کیا آپ اس ناکام کلاس رپورٹ کی ذمہ داری لیتی ہیں؟ 1 out of 300 کی؟ جی سر. میڈم مصباح کا سر قدرے جھک گیا. ڈاکٹر سرور نے محمل کو پھر سے دیکھا. کیا آپ کو ابھی بھی دلیل چاہیے؟ جی سر. وہ کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے اور پھر ہلکے سے مسکرائے اور پھر کہنے لگے، المدثر آیت 13 سے 17 میں یقین کا لفظ موت کے لیے استعمال ہے. وہاں سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ یہاں بھی یقین سے مراد موت ہے. مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مروب ہوئے بغیر ادب کے دائرے میں رہ کر مجھ سے دلیل مانگی، اور مجھے افسوس ہے کہ صرف ایک بچی نے یہ جرت کی اور باقی سب خاموش رہیں. 299 لڑکیوں میں یقیناً ابھی یہ کمی موجود ہے جو کہ ایک قرآن کلاس کی ناکام کارکردگی کا ثبوت ہے. کیا کوئی شخص ڈگریوں کا پلندہ لے کر آپ کے سامنے آئے، خود کو سب سے بڑا مذہبی اسکالر بتائے تو آپ اس کی بات کو بطور دلیل مان لیں گے؟ کیا آپ کو پہلے دن ہی نہیں بتایا گیا تھا کہ دلیل صرف قرآن یا حدیث ہوتی ہے؟ کسی بھی عالم کی بات دلیل نہیں ہوتی. تو پھر کیوں؟ بہت سے گلابی سکارف میں لپٹے سر جھک گئے. محمل سرخرو اپنی نشست پہ بیٹھی. ڈاکٹر سرور اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے مگر وہ سورہ المدثر کھول کر اس آیت کو کاؤنٹر چیک کر رہی تھی. سورہ المدثر کی 13 سے 17 تک کا ترجمہ ڈاکٹر سرور کی تصدیق کر رہا تھا اور اسی کے ساتھ ان کا لیکچر بھی ہوا ختم. لیکچر کے بعد وہ کوریڈور میں سے گزر رہی تھی جب فرشتے نے اسے پیچھے سے پکارا. محمل بات سنو. اس کے قدم تو وہیں تھم گئے مگر وہ مڑی نہیں. فرشتے تیز تیز چلتی اس کے قریب آئی. I'm proud of you محمل. وہ یقیناً بہت خوش تھی. گرے سکارف میں مقید اس کا چہرہ دمک رہا تھا. محمل اجنبی نظروں سے اسے دیکھتی رہی. ڈاکٹر سرور تم سے بہت خوش ہیں. انہوں نے ایک سیمینار کے لیے تمہارا نام دے دیا ہے اور تم میرے ساتھ ادھر جا کر سپیچ کرو گی. آپ کے ساتھ؟ وہ بولی تو اس کی آواز میں خزاؤں کی سی خشکی تھی. پھر مجھے نہیں جانا. کیا مطلب؟ فرشتے کی مسکراہٹ پہلے مدھم ہوئی اور پھر آنکھوں میں حیرت ابھری. محمل نے بہت ہی کھرا سا جواب اسے دیا. مجھے جھوٹے لوگ سخت ناپسند ہیں. محمل یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے تم سے؟ یہ سوال آپ خود سے کیوں نہیں کرتی؟ تم سے کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں بچی نہیں ہوں فرشتے. وہ گویا پھٹ پڑی. اندر ابلتے لاوے کو باہر کا راستہ نظر آ گیا تھا. آپ کیوں گئی ہیں میرے آغا جان کے پاس؟ کیا لگتے ہیں وہ آپ کے؟ میں ایک یتیم لڑکی ہوں. کیا آپ کو یتیم کے مال میں سے حصہ چاہیے؟ کیوں کی آپ نے ایسی حرکت؟ آپ کو جانے کس اونچی مسند پہ بٹھا رکھا تھا میں نے. بہت بری طرح خود کو گرایا ہے آپ نے. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ ایسے کریں گی. کیا رشتہ ہے آپ کا مجھ سے؟ آپ جھوٹ نہیں بولتی مگر سچ چھپانا بھی تو جھوٹ ہوتا ہے. میں نے پوچھا آپ کی پھپھو کی بیٹی کا کیا نام ہے، آپ نے نہیں بتایا. کیوں؟ فرشتے کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا. جذبات سے آری بالکل ساکت جامد وہ بنا پلک جھپکے محمل کو دیکھ رہی تھی. کتنی ہی دیر وہ کچھ کہہ نہ سکی اور پھر آہستہ سے لب کھولے. کیونکہ میری پھپھو کی بیٹی کا نام فائقہ ہے. جی؟ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا. میں نے کہا تھا نا کہ تم نہیں جانتی. میری پھپھو کی بیٹی کا نام فائقہ ہے.
میں فرشتے ابراہیم ہوں، آغا ابراہیم کی بیٹی۔ جاؤ اپنے گھر میں کسی سے پوچھو۔ مگر وہ کیوں بتائیں گے تمہیں؟ وہ میری حیثیت تسلیم نہیں کرتے تو کیسے بتائیں گے وہ تھکے تھکے انداز میں کہہ کر اس کے ایک طرف سے نکل کر چلی گئی۔ محمل مڑ کر اس کو جاتا ہوا بھی نہ دیکھ سکی۔ اسے تو جیسے کسی نے ادھر ہی برف کا بنا دیا تھا، اور وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بیچ کوریڈور میں بت بنی کھڑی رہی تھی۔ فرشتے ابراہیم، آغا ابراہیم کی بیٹی؟ اسے پوری مسجد میں چند الفاظ کی گونج پلٹ کر سنائی دے رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی یہ سین ہوا ختم۔ اگلا سین بھی اسی مسجد کا تھا۔ اسے نہیں معلوم وہ کن قدموں پہ چل کر مسجد کے گیٹ تک آئی تھی، بس وہ پتھر کا بت بنی خود کو گھسیٹتی ہر شے سے غافل چلتی جا رہی تھی۔ اس کا بیگ اور کتابیں کلاس میں رہ گئے تھے۔ اس نے انہیں ساتھ نہیں لیا تھا، اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کا بہت کچھ مسجد میں کھو گیا ہے۔ وہ کیا کیا سمیٹتی۔ برابر والے بنگلے کی دیوار کے ساتھ نصب بینچ پہ وہ گر سی گئی۔ آغا ابراہیم کی بیٹی، فرشتے ابراہیم۔ اس کا دماغ انہی دو جملوں پہ منجمد ہو گیا تھا، آگے بڑھتا تھا نہ پیچھے ہٹتا تھا۔ دور کہیں یاد کے پردے پہ آغا جان کی آواز لہرائی، اس لڑکی سے کچھ بعید نہیں، آج پھر میرے آفس آ گئی تھی۔ پھر آ گئی تھی؟ اس کا ذہن جسے چونک کر بیدار ہونے لگا تھا۔ پھر کا مطلب ہے وہ پہلے بھی ادھر جاتی رہتی تھی۔ وہ سب اس کو جانتے تھے اور شاید اس سے خائف بھی تھے۔ تو کیا وہ واقعی آغا ابراہیم کی بیٹی تھی؟ نہیں، اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ آغا ابراہیم کی صرف ایک بیٹی ہے، اور وہ ہے محمل ابراہیم، اور میری کوئی بہن نہیں ہے۔ میں نہیں مانتی اس بات کو۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا آج اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ غصہ تھا کہ اندر ہی اندر ابلا جا رہا تھا۔ کیا واقعی وہ میرے ابا کی بیٹی ہے؟ لیکن اس کی ماں کون ہے؟ کیا میری ماں؟ نہیں، مگر مجھے کون بتائے گا؟ آغا جان اور تائی تو کبھی نہیں، اماں کو شاید پتا بھی نہ ہو، پھر کس سے پوچھوں؟ وہ چکرا کر رہ گئی اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا، مگر اگلے ہی لمحے جیسے جھٹکے سے اس نے سر اٹھایا۔ ہاں، ہمایوں بتا سکتا ہے مجھے۔ اور پھر اس نے کچھ نہیں سوچا اور گیٹ کی طرف لپکی۔ تمہارے صاحب اندر ہے نا؟ مجھے اندر جانا ہے۔ جی بی بی صاحب، آپ چلی جاؤ۔ چوکیدار فوراً سامنے سے ہٹا۔ وہ اندر کی طرف دوڑی۔ شاہانہ طرز کا لاؤنج خالی تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھی، پھر کچن کے کھلے دروازے کو دیکھ کر رکی اور کچھ سوچ کر وہ کچن میں آئی۔ ماربل فلور کا چمکتا صاف ستھرا کچن خالی پڑا تھا۔ چمچوں کا سٹینڈ سامنے ہی تھا۔ اس نے لپک کر ایک بڑی چھری نکالی اور آستین میں چھپا کر باہر آئی۔ ہمایوں؟ لاؤنج میں کھڑے گردن اوپر کر کے اس نے پکارا۔ آواز گونج کر لوٹ آئی۔ اس کا کمرہ اوپر تھا، یہ تو اسے یاد ہی نہیں تھا۔ وہ تیز سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سیاہ ماربل کی چمکتی سیڑھیاں گولائی میں اوپر جا رہی تھیں۔ وہ بالائی منزل پہ رکی، ادھر ادھر جھانکا، پھر تیسری منزل کی سیڑھیوں کی طرف جانے لگی۔ دفتن سامنے والے کمرے سے اس کی آواز آئی، بلقیس! وہ اندر سے غالباً ملازمہ کو آواز دے رہا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کمرے کے دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولیں ہمایوں! اس نے دروازہ زور زور سے بجایا اور پھر دھڑ دھڑ بجاتی چلی گئی۔ کون؟ ہمایوں نے حیران سا ہو کر دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر وہ بری طرح چونکا تھا۔ ارے تم! خیریت تو ہے نا؟